تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیت نازل کی، فرمایا کہ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ تب سے جو ہے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بن گیا۔ بیت المقدس جس کو ہم سب لوگ اپنا قبلہ اول مانتے ہیں، جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کر کے تقریباً 17 یا 18 مہینے تک نماز پڑھائی، لیکن اس کے پیچھے کیا کارن تھا کہ بیت المقدس کو بدل کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا؟ کیوں یہ قبلہ بدلا گیا؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لے آئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو جو مدینہ المنورہ کے یہودی تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ لوگ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ دیکھو، بظاہر مسلمان تو ہمارے دین کے خلاف ہے، لیکن یہ پھر بھی ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو نماز میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، فرمایا قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ فرمایا کہ اے حبیب، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ان قریب ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جدھر آپ چاہتے ہیں۔ فول وجهک شطر المسجد الحرام، پس اب آپ اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے، یعنی اب آپ کعبہ کو اپنا قبلہ مان لیجئے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے یہی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو ان کے لیے بھی قبلہ بنا دیا جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یا دیگر جو انبیاء کرام آئے تھے ان کے لیے بھی خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا، تو حضور کی بھی یہی خواہش تھی۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیت نازل کی، فرمایا کہ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ تب سے جو ہے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بن گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حضور کی اتنی فضیلت اللہ کے نزدیک ہے کہ ان کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی اللہ کو قبول نہیں۔ جیسے ہی یہودیوں نے یہ بات کی کہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضور کی خواہش کے مطابق قبلہ بدل دیا۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بھولا بھی۔